أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. بھائی اور دوستو، جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. اور جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا معبود اور خدا کون ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اور خدا اللہ ہے. اور جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہماری کتاب کون سی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہے. لیکن بھائی اور دوستو، حقیقت میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً دین کو، شریعت کو مانتے ہیں، دین پر، شریعت پر ہم عمل بھی کرتے ہیں. اللہ عز و جل کو خدا ہم مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کریم کو ہم دستور تسلیم کرتے ہیں. ہماری زندگی کا گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کا قانون ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف زبانی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام ہمارا دین ہے، دین اسلام ہمارا مذہب ہے اور اللہ عز و جل ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع ہیں، پیروی کے قابل ہیں. قرآن کریم ہماری کتاب ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو ہمارے لیے دستور ہے، جو ہمارے لیے قانون ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر نہ تو ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، اسلام کو مذہب مانتے ہیں، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن کریم کو اپنی کتاب، اپنا قانون، اپنا دستور ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ تو ہم دین پر چلتے ہیں، نہ تو ہم شریعت پر چلتے ہیں، نہ تو ہم اسلام کو مانتے ہیں، نہ تو ہم اللہ عز و جل کی ذات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، قرآن کو اپنا دستور اور قانون مانتے ہیں. اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں: ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ بھائی اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے مزوں کو اور اپنے دل کے اندر جو خیالات آتا ہے، ہم نے در حقیقت اس کو معبود بنایا ہوا ہے. ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، ہم دین و شریعت پر ہم عمل نہیں کرتے، نہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی اعتبار سے ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، نہ تو قرآن کو ہمارے لیے قانون اور دستور تسلیم کرتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے جاگنے سے لے کر سونے تک، ہمارے سونے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک جو حقیقت میں ہماری زندگی ہے، نہ تو اس زندگی کے اندر نہ تو ہم دین پر عمل کرتے ہیں، نہ تو شریعت پر عمل کرتے ہیں، نہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، نہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دستور اور قانون تسلیم کرتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اور اپنے مزوں کو ہم نے اپنا معبود بنا
لیا ہے، ہماری وہ کتاب ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم نے ان کو اپنی خواہشات کو، جذبات کو اپنی اتباع و پیروی کرنے کے لیے ڈھونڈ لیا ہے کہ ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم صبح میں اٹھتے ہیں، شام میں سو جاتے ہیں، شام میں سو جا کر پھر صبح میں اٹھتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو ہم اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، اللہ کے قانون کی حیثیت سے ہم اس پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ دین اور شریعت کو ہم اپنا دین اور مذہب مانتے ہیں بھائی اور دوستو۔ پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری بحیثیت مسلمان ہونے کے حقیقت میں تو یہ تھا کہ ہم اللہ کو اللہ تسلیم کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اتباع شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کے قابل سمجھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی مانتے، اپنا آئیڈیل مانتے، اور کتاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کتاب اللہ کی کتاب کو کتاب تسلیم کرتے، اس قانون پر عمل کرنے کی اور اس قانون کو اپنے لیے زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے۔ لیکن بھائیو اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کے جو اعمال ہے، ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ واقعتاً دین کے مطابق چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے یا گزر نہیں رہی ہے، ہر شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو اور دوستو، ہر شخص کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جاگتا ہے، جاگنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر پھر جاگنے تک صرف اور صرف اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ اب اس کا دل جو چاہتا ہے، اس کی طبیعت جو چاہتی ہے، اس کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جس چیز کو وہ سننا چاہتا ہے اپنی طبیعت سے سنتا ہے، جس چیز کو وہ پکڑنا چاہتا ہے وہ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے، جس چیز کی طرف وہ جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ جس کام کو کرنا ہے اس کے دل میں جذبات آتے ہیں، خواہشات آتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنے دل و دماغ میں بھی وہی سوچتا ہے جو اس کے جذبات بتاتے ہیں، اس کی خواہشات بتاتے ہیں، اس کے مزے بتاتے ہیں، اس کی طرف چلتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، اس کے دل کے خیالات کے اندر بھی وہی چیز گزرتی ہے۔ تو بھائیو اور دوستو، اللہ عز و جل نے سچ ہی کہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جو نہ تو دین پر چلتا ہے، نہ تو شریعت پر چلتا ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واقعتاً حقیقت میں اللہ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلنے کو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کبھی سوچتا ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ہم اس پر کتنا غور کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنے جذبات پر چلتے ہیں، اپنے دل کے جو مطالبہ ہوتے ہیں، اپنے دل جو خواہش کرتا ہے، جو تمنا کرتا ہے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگرچہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ضرور ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے نمونہ ہے، قرآن کریم ہمارے لیے دستور ہے، ہم اس کو مانتے ضرور ہیں، ماننے کو ایمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائیو اور دوستو، ہم واقعتاً جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری حقیقی زندگی ہے، اس زندگی میں نہ تو ہم دین کو، نہ تو شریعت کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ عز و جل کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو ہم قرآن کریم کو دستور اور ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔
بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو انعامات کیے ہیں، انسان پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں بتلائیے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ کی روشنی میں ہم اپنی آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مباح چیزوں کے لیے، جائز ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی آنکھ کو کتنا حرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہمارا دستور ہے۔ اگر ہمیں نہیں بھی پڑھنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ آنکھ کے دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو دیکھا جائے، دین کو سیکھا جائے، شریعت کو سیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا کرنے والی چیز کتابوں کو دیکھا جائے۔ یہ آنکھ کا مطالبہ ہے۔ بھائی اور دوستو، کان میں اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، کتنا ہم ان باتوں کو سنتے ہیں جن کے ذریعے سے واقعتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کتنا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم کتنا سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے سننے کی جگہ میں ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کو پورا کرتے ہیں، یا صرف کان کے جو سننے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو ہم کہاں پر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا صرف اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی اور دوستو، پکڑنے کی صلاحیت ہے تو پکڑنے کی صلاحیت ہے، جائز ضرورتوں کے لیے ضرور استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کی صلاحیت جو دی ہے، بھائی اور دوستو، میں کمپیوٹر چلاتا ہوں تو مجھے 2 ہاتھوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے جب کسی جگہ پر کوئی بٹن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کیل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے 2 ہاتھوں کو استعمال کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ جائز ضرورتیں ضرور استعمال کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، قرآن کو اٹھانے کے لیے، حدیث کو اٹھانے کے لیے، دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ کس نے استعمال ہو رہے ہیں؟ بھائی اور دوستو، پیر اللہ عز و جل نے دیے ہیں، اپنی جائز خواہشات کے لیے ضرور استعمال کیجئے، جائز ضروریات کے لیے، اپنے کام دھندے کے لیے ضرور استعمال کیجئے، لیکن یہ بھی تو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں کے اندر جو چلنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہم اس صلاحیت کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا ہمارا رکوع ہوتا ہے، کتنا ہمارا سجدہ ہوتا ہے، کتنی ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، جب تک پیر کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر طاقت ہوتی ہے، جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، اسی وقت تک ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، جس انداز سے نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ قیام کرنے سے، کھڑے ہونے سے قاصر ہو جاتا ہے، رکوع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بھائی اور دوستو، واقعتاً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سوچ رہے ہیں، کیا صرف اپنی خواہشات کو سوچ رہے ہیں؟ دن بھر اپنی خواہشات کو سوچتے ہیں، دن بھر اپنے دل کے اندر جو جذبات آتے ہیں ان جذبات کو پورا کرنے میں اپنے دماغ کو لگا رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غور و فکر کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرنے میں ہمارا دماغ کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ دل کے اندر خیالات ضرور آتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن بھائی اور دوستو، اصل مقصود بتلانے کا یہ ہے کہ واقعتاً یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً جیسے ہم کہتے بھی ہیں، زبان سے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری شریعت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام ہے، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا خدا کون ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی اور رسول کون ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ تمہاری کتاب کون سی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ لیکن بھائی اور دوستو،
حقیقت میں بھی ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اور شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا فلمی اسٹاروں کو، فلمی ستاروں کو، یا دنیا دار لوگوں کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل نے تو قرآن کریم کے اندر کہا ہے ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو وہ ذات مقدس ہے جس کے اندر تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی اور دوستو، نہ تو اپنی ذاتی اعتبار سے ہم نہ زندگی میں دین اور عمل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنے بیوی بچوں کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماتحت بنا دیا ہے، جن کا ذمہ دار بنایا ہے، ان کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ ان کے اندر دین کی فہم پیدا کی جائے، شریعت کی فہم پیدا کی جائے، نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی صلاحیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی صلاحیت، جو ہمارا حقیقی دین ہے اس کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی اور دوستو، یہ تو چھوڑیے کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں، ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، بھائی اور دوستو، صرف اتنا ہوتا ہے، رسماً صرف اتنا ہوتا ہے کہ شادی میں ایک قرآن کریم بطور تحفے کے دیا جاتا ہے، جس کو تو پڑھنا نہیں ہے، جس کو جزدان میں رکھ کر تابدان میں رکھ دیا جاتا ہے، صرف برکتاً قسم کھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ بھائی اور دوستو، یہ ہماری قرآن کریم کے ساتھ صورتحال ہے۔ اور ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں، ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں، 5-6 دن کی شادی ہوتی ہے، جس کے اندر قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ صرف رسماً پڑھایا جاتا ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ شادی میں جو باراتی آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جبکہ سارا خطبہ ختم ہو چکا ہے، سارا خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ولیمہ ہے، شادی میں مسنون یہی ہے، خطبہ ہی مسنون ہے، ایجاب و قبول یہ ضروری ہے۔ لیکن بھائی اور دوستو، 5 دن کی شادی کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے ہمارے گھر کے باہر یہ بورڈ لگا دیا ہے کہ ہماری شادی کے اندر سب آ جائیں، ہمارے شادی کے اندر سب کو آنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہمارے شادی کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جب بڑے بڑے جہیز کے مطالبے ہوتے ہیں، والدین بچی کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اپنی لخت جگر کو ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن یہ مرد ہوتے ہیں، ان کی مردانگی پر بھی شرم آتی ہے کہ یہ ان بچیوں سے، ان کے باپوں سے گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پوری اپنی زندگی کے ساز و سامان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو توڑا نہیں جاتا، کتنی فضول خرچی نہیں کی جاتی، اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے کہ جس کے اندر دوسرے غریب بچیوں کے گھروں کو بسایا جا سکتا ہے، گانے، فحش گانے لگائے جاتے ہیں، اپنی بچی کو الوداع کرنے کا موقع ہوتا ہے، بڑے بے شرم بے حیا باپ ہوتے ہیں جو اس موقع سے گندے گندے گانے لگاتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، ہم تو صرف اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اپنے جذبات پر عمل کرتے ہیں، ہمیں نہ تو اسلام سے ہمیں کوئی تعلق، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی تعلق، نہ تو ہمیں اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی تعلق۔ بھائی اور دوستو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے مزوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، صرف وہی کرتا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں وہی کرتا ہے جو اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے۔ بھائی اور دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اتنی واضح ہے، اتنی صاف ہے کہ آپ پیر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پیر کو اٹھانے کا طریقہ ملے گا، آپ کو اگر ہاتھ کو اٹھانا ہے تو ہاتھ کو اٹھانے کا طریقہ ملے گا، آپ کو سونا ہے تو سونے کی سنتیں ملیں گی، آپ کو جاگنا ہے تو جاگنے کی سنتیں ملیں گی، آپ کسی کاروبار میں تاجر ہیں تو آپ کو تجارت کی سنتیں ملیں گی، آپ راستے پر جا رہے ہیں تو راستے پر چلنے کے آداب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ ناخن کاٹنا چاہتے ہیں بلکہ آپ بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے آداب بھی بتا دیے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، حقیقت میں واقعتاً اگرچہ ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو بھی تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، دین پر، شریعت پر ہمارا اعتقاد تو ضرور ہے، لیکن بھائی اور دوستو، عملی زندگی میں ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے۔ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں،
ایک تو اللہ عز و جل نے فرشتے بنائے ہیں جن کے اندر صرف اور صرف یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھے کام کر سکتے ہیں، برے کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ درمیان میں انسان ہے جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھے بھی کام کر سکتا ہے، برے بھی کام کر سکتا ہے۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں جو صرف اور صرف اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی صرف اور صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے میں، اپنے جذبوں کو پورا کرنے میں، اپنے مزوں کو پورا کرنے میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ عز و جل نے ہمارے اندر دو صلاحیتیں دی ہے، عقل بھی دی ہے، اللہ عز و جل نے شہوت بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عقل دی ہے، وہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی ان کے اندر نہیں دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو عقل نہیں دی ہے، صرف خواہش دی ہے۔ اگر ہم خواہش پر عمل کرتے ہیں تو بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ تم تو جانور سے بھی بدتر ہو، اور اگر تم اپنی عقل پر عمل کرتے ہو تو تمہارا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر صرف عقل ہوتی ہے، ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ان کو رکوع کرنے کے لیے جس کو کہا گیا ہے، جس وقت سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس وقت سے وہ روز قیامت تک صرف اور صرف رکوع میں لگا رہتا ہے۔ لیکن بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کے دین پر، شریعت پر عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے ہمارے درجے کو فرشتوں سے اس لیے بڑھا دیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنے مزوں کو دبا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن بھائی اور دوستو، اگر اللہ نے عقل بھی ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات پر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو، اللہ کا حکم ہماری زندگی میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا کوئی حکم ہماری زندگی میں نہیں، اور دین و شریعت کا کوئی حکم ہماری زندگی میں نہیں، صرف اور صرف صبح اٹھتے ہیں اور شام تک آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نہ تو ہمارے زبان پر اللہ کا ذکر، نہ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی تذکرہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو بھائی اور دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف خواہشات پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، جو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ جب انسان خساست پر آ جاتا ہے، جب انسان بدتمیزی پر آ جاتا ہے، جب انسان گر جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جانور سے بدتر ہونے کی وجوہات مفسرین نے قرآن کریم کے اندر بتائی ہیں کہ جانور کے اندر کم از کم اتنی تو تابعداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھلا کرنے والا اپنے ساتھ برا کرنے والے کو پہچانتا ہے، جو اس کو مارتا ہے، جو اس کو مارتا دھاڑتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے جاتا ہے، اور جو اس کو مارتا نہیں ہے، جو اس کی نگہداشت کرتا ہے، جو اس کی نگرانی کرتا ہے، تو وہ اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، وہ چیز کھاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جو نقصان دہ نہیں ہوتی ہے وہ چیز وہ نہیں کھاتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو، جانور کے اندر تو قابو ہوتا ہے، جانور کے اندر تو کنٹرول ہوتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنے خواہشات پر اتنا چلتا ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر، کتاب اللہ سے ہٹ کر، بھائی اور دوستو ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر، پورے دنیا کے اندر جو اس وقت احوال ہیں، مسلمانوں کو ساری دنیا کے اندر جو اس وقت پریشان کیا جا رہا ہے، بھائی اور دوستو، اس کی حقیقت یہ ہے، اور ساری دنیا والے یہ جانتے ہیں کہ مسلمان جس وقت ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے جس وقت مسلمان جاگ جائے گا تو یہ ساری دنیا پر یہ خود حکمراں بن بیٹھے گا۔ ہمارے پاس ان کو زیر کرنے کی، ان کو شکست دینے کی، ان کو ہرا دینے کی ہمارے پاس کوئی قوت اور طاقت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ بھائی اور دوستو، برامبیکا کے نام سے ایک بڑا خاندان تھا، اس خاندان نے بڑی حکومتیں کی، بڑے زمانے تک، بڑی مدت تک، سو سال تک اس نے حکومت کی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری حکومتیں اور تمہاری یہ مال و دولت، تمہاری عیش و عشرت، یہ ساری چیزیں، یہ تمہارا تمترا اور یہ تمہارا چلنا پھرنا اور یہ تمہارا لوگوں کو اپنی ٹھاٹ باٹ دکھانا، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو گئی؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری یہ حکمرانی، یہ تمہارے تخت و تاج کیسے اڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ نوم الغدوات و شرب العشیات، ہمارا معمول یہ تھا کہ راتوں میں پی کر سو جاتے تھے، راتوں میں پیتے تھے، رات ساری پینے کے اندر گزار دیتے تھے، اور دنوں کو نیند کے اندر گزار دیتے تھے۔ بھائی اور دوستو، جس امت کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولیوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں گزار دیتے ہیں، اور دنوں کو سونے کے اندر گزار دیتے ہیں، بھائی اور دوستو، ان کو ذلت اور خست دنیا کے اندر آنے ضرور ہے، وہ ذلیل اور خسیس ہو کر رہتے ہیں، وہ اپنے ذاتی طور پر اپنے گھر کے حد تک، اپنے محدود خول میں، جیسے کہ
کیکڑا ہوتا ہے، جیسے کیکڑا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے پنجوں تک وہیں تک ہلاتا ہے جہاں تک اس کا اپنا خول ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ بھائی اور دوستو، ہمیں تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا گھر، میرا خاندان، میرے بال بچے کیسے رہیں، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کیا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم ستم ہے۔ بھائی اور دوستو، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہماری شریعت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہماری حدیث کے ساتھ کیسے کیا جا رہا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بے احترامی کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی اور دوستو، جب ہم اپنی عائش پرستیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے، دنوں میں سو جاتے ہیں، تو بھائی اور دوستو، ایسی قوم کی ہار، ایسی قوم کی شکست، زوال بالکل قریب ہوتی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر واقعتاً چلنے کی، شریعت پر واقعتاً چلنے کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واقعتاً اللہ ماننے کی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے کی، اور اسی طریقے سے کتاب اللہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعتاً مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت